السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلے 2 عشروں میں مدارس میں تجربہ کار، ماہرین فن اور کتابوں پہ عبور رکھنے والے مدرسین کا شدید قحط پڑ جائے گا۔ پرانے ہنرمند اٹھتے جا رہے ہیں اور نئے مدرسین پیدا نہیں ہو رہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اب مدارس میں بھی تدریس قابلیت کی بنا پر نہیں بلکہ اقربا پروری، گروہ پرستی اور تعلقات کی بنا پر دی جاتی ہے، یا پھر پبلک اسکولوں کی طرح اپنے شاگرد رکھے جاتے ہیں جو کم تنخواہ پر گزارا کرنے والے اور چاپلوسی کرنے والے ہوں۔ اگر قابل مدرس رکھ بھی لیں تو نہ تو اس کو معقول وظیفہ دیتے ہیں اور نہ ہی اس کی قدر کرتے ہیں۔ جیسا کہ بعض ملک کے حکمراں اپنے سائنسدانوں اور ڈاکٹروں کی قدر نہیں کرتے تو وہ امریکہ چلے جاتے ہیں، اسی طرح قابل مدرسین پھر خود مدرسہ کھولنے میں ہی عافیت سمجھتے ہیں۔ اس طرح ان کی تدریسی صلاحیتیں مدرسہ چلانے میں لگ جاتی ہیں۔ یہ صورتحال بڑھتی ہی جا رہی ہے اور آنے والے وقتوں میں اسی سبب درسگاہوں میں سخت قحط دیکھنے کو ملے گا۔ بہت سارے ایسے ہیں جو تدریس کے ساتھ ساتھ کاروبار سے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ ایسے میں ایک مدرس کی حقیقی روح ختم ہو جاتی ہے، تحقیق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، کیونکہ دوران مطالعہ بھی ذہن منتشر، دوران اسباق بھی کاروبار میں الجھا ہوا، اور ان دونوں سے جو وقت بچا وہ کاروبار کی مصروفیات میں گزر گیا۔ نہیں تو یوں کہیے کہ بمشکل تدریسی فرائض کے لیے وقت نکلتا ہے۔ یوں محققین، علماء یاد ماضی بنتے جا رہے ہیں۔ ویسے بھی کتاب بینی کی جگہ اب موبائل بینی ہو جاتی ہے۔ کتاب بھی PDF فائل میں ہی مل جاتی ہے تو کتاب اٹھا کر یکسو ہو کر پڑھنے کی برکات سے محروم ہونا پڑا۔ اس کی وجہ نہیں وجوہات ہیں۔ جدید دور کی چمک نے آنکھیں خیرہ کر رکھی ہے۔ مدارس کی کم تنخواہوں نے بھی آزاد کاروباری زندگی اپنانے کی راہیں دکھائی ہیں، اور محترم حضرات کے نزدیک مدرسین کی قدر نہ ہونا بھی شامل ہے، جس کی وجہ سے حوصلہ شکنی پیدا ہوئی اور علماء نے تجارت کو ترجیح دینا مناسب سمجھا۔ بہت سارے باصلاحیت اور کارآمد فضلاء کو مدارس میں جگہ صرف اس لیے نہیں ملتی کہ وہ خوددار ہوتے ہیں۔ ان میں جی حضوری و چاپلوسی کا مادہ یا تو کم ہوتا ہے یا سرے سے ہی ہوتا ہی نہیں۔ ایسے لوگ محتمین کی حکمرانی میں خلل کا باعث ہو جاتے ہیں۔ ان کی جگہ خفیہ برداری کو دی جاتی ہیں جن کا واحد سرمایہ بس یہی ہوتا ہے۔ اس طرح اچھے لوگوں کا راستہ کٹ جاتا ہے اور وہ زندگی کے دوسرے شعبوں میں ضم ہو جاتے ہیں۔ وہ وقت دور نہیں جب ہم دیکھیں گے شیخ الحدیث بھی سبق بجائے نفس کتاب کے شروحات کھول کے سامنے رکھ کر پڑھا رہا ہوگا۔ باقی نیچے والے مدرسین کا سین خود سوچے کہ کیا ہوگا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مدارس کے نظام کو اثر نو تعمیر کیا جائے۔ محتم گردی کی بے کنی کے ساتھ اس کی بنیاد عدل و مساوات، ایمانداری و پرہیزگاری پر رکھی جائے۔ اگر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کر سکتے ہیں کہ ایک عام آدمی کے برابر میرا وظیفہ مقرر کیا جائے، تو پھر آج کا محتم کیوں ایک عام مدرس کے بغیر تنخواہ نہیں لے سکتا؟ یہ عام مدرس کی تنخواہ اپنے وظیفے کے برابر نہیں دے سکتا۔ اسی کے ساتھ ایک نئے تربیتی نظام کے قائم کرنے کی بھی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے جو نئے فضلاء کی روحانی تربیت کا باعث بنے، جس سے ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو سکے۔ دوستو، اگر یہ باتیں آپ کو اچھی لگے تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اور اس ویڈیو کو اپنے تمام دوست و احباب کے پاس شیئر ضرور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔